السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا انعامدار، مکی مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، رسول اکرم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بے کس پناہوں میں جھوم جھوم کر درود پاک کا امتحان پیش کریے، پڑے گا آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ذات جیسا کہ عرض کیا تھا، آج پانچویں محفل ہے، چوتھی ہے، خیریت ہوش و حواس سے سن رہے ہیں، چوتھی محفل پاک ہے، اور آج کی محفل میں سلطان الاولیاء، داماد پیمبر حسنین کے بابا، چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بابرکت سننے کی ہم اور آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ کمزور سے کمزور بھی اس نام کی برکت سے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ اس میں فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ اس محفل میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ولادت، عشق رسول، جانثاری اور آپ کا علم، آپ کا تقوی، اور پھر وقت رہا تو چاروں یار کی آپسی جو محبت ہے اس کا مختصر ذکر رہے گا۔ دعا کرے اللہ رب العزت
مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مشہور اور معروف ہے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذات تنہا وہ واحد ذات ہے جو اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو آپ کی والدہ کو بھی کتنا شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرمائی۔ مولا کائنات کی والدہ محترمہ کو کفن کے لیے حضور نے اپنی چادر پاک عطا فرمائی۔ کائنات میں 3 اشخاص ایسے جسے حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی، اس 3 میں سے ایک مولا کائنات مولا المسلمین مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ذات موجود ہے۔ اور دوسرا شرف یہ، جب قبر تیار ہوئی تھی حضور مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ کی، تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو سلانے سے پہلے ایک مرتبہ حضور اس قبر میں سوئے تھے۔ اب حضور جس کی قبر میں سوئے ہو بھلا وہ تو جنت کا ایک گوارا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا صحابیہ ہونا بھی ایک الگ مقام رکھتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو شرف ملا ہے کہ آپ کی قبر میں آپ کے سونے سے پہلے حضور اکرم پہلے سوئے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، فرماتی ہے روایت میں کہ جب میرا شہزادہ میرے پیٹ میں تھا تو عام عورتوں کی طرح نہ مجھے درد محسوس ہوتا، نہ مجھے بوجھ محسوس ہوتا، نہ مجھے تھکاہٹ محسوس ہوتی۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ آپ روزانہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے اس پوزیشن میں۔ اور جب آخری لمحات آئے، جب شہزادے کی ولادت کی وقت اور گھڑیاں قریب آئی، فرماتی ہے میں طواف کعبہ میں مصروف تھی، درد محسوس ہوا تو کعبے کی دیوار کو سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، سوچتی ہوں کہ کیا ہوگا، یہاں پر مخلوق خدا کا ہجوم ہے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس لوگ حاضر ہیں۔ خیالات ذہن میں آنے لگے، اللہ کی قدرت کے کعبے کی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہے۔ جب آپ تشریف لے گئی، پل بھر میں اللہ نے آپ کو شہزادہ عطا فرمایا۔ یعنی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت ہوئی، چودھری کے چاند کی طرح وہ چمکتے ہیں، آنکھیں بند ہے۔ اب روایت الگ الگ ہے، کسی روایت میں کہ آپ 3 دن خانہ کعبہ میں رہی، کسی روایت میں کہ 1 دن مدت رہی، جو راوی ہے جس بھی اعتبار سے روایت کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب آپ باہر تشریف لاتے ہیں، جناب ابو طالب سامنے ملاقات ہوئی، شہزادے کی زیارت کی، شہزادے کو دیکھا لیکن آنکھیں بند ہے، تو جناب ابو طالب نے اپنی بیوی سے پوچھا، یعنی کہ مولا علی شیر خدا کی ماں سے، کہ آنکھیں بند ہونے کی کوئی وجہ کا پتہ نہیں، 3 دن ہوئے بچے کی آنکھ ابھی کھلی نہیں ہے۔ اتنے میں اسی وقت اسی عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد حضور کو بہت مانتی تھی۔ جب آ رہے ہیں آپ سامنے سے تو فاطمہ بنت اسد نے کہا دیکھو امین آ رہے ہیں، اب تو سارے روپے دور ہو جائیں گے، اپنی زبان میں کہا سارے غم دور ہو جائیں گے، انہی سے مشورہ لے۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو
تو فاطمہ بنت اسد حضور کے پیچھے پیچھے ہو رہی. جب حضور اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حالانکہ اس وقت تو یعنی محمد صاحب یا جو الفاظ سے پکارا، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ یہ صحابیت کے مقام پر ہے اور جس بھی ادب سے بلایا ہو کہ یا رسول اللہ علیہ السلام 3 دن ہوئے بچے نے آنکھوں کو نہیں کھولا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں شہزادے کو لیتے ہیں، مولا علی نے آنکھوں کو کھول دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا علی 3 دن آنکھیں بند ہونے کی کوئی وجہ؟ روحانیت کے عالم میں جب علی سے پوچھا گیا تو مولا علی شیر خدا یہی جواب دیتے ہیں کہ دنیا کے افضل اور اعلیٰ گھر میں پیدا ہوا تو چاہتا تھا کہ سب سے پہلے کسی کے درشن ہو تو وہ بھی افضل اور اعلیٰ ہو، اور کائنات میں آقا سے افضل اور اعلیٰ کوئی اور نہیں. بس حضور کا چہرہ سامنے آیا، آنکھوں کو کھول کر حضور کا درشن کر لیا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا. اب یہ بھی روایت میں آیا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں میں ہی رکھ کر پہلا غسل عطا فرمایا. جب نام رکھنے کی بات ہوئی تو جناب ابو طالب نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت علی کی والدہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم پہاڑی ابو کیس پر جائے اور خانہ کعبہ کے رب کے بارگاہ میں مناجات پیش کرے کہ اس شہزادے کا کوئی نام رکھا جائے. لہذا مولا علی شیر خدا کے والدین ابو کیس پہاڑی پر گئے اور مناجات جو پیش کی اپنی زبان پر. اچانک گیٹ سے ایک تختی پہاڑ پر نازل ہوتی ہے جس تختی میں لکھا تھا کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے. اب یہ تختی کچھ راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں محفوظ کر دی گئی تھی، اور جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو زمانہ تھا اور حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ نے کعبے کی عمارت پر آگ کے گولے برسائے تھے جس سے خانہ کعبہ کی کچھ چھت جلی تھی، اس میں وہ تختی بھی ٹوٹ گئی. لیکن زیادہ اصح روایت یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ بچے کا نام آپ ہی رکھ دے تو بہتر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا منشا، رب کی مرضی یہ کہ شہزادے کا نام علی رکھا جائے، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام اسد اور حیدر رکھا تھا. مولا علی شیر خدا کی ذات اعلی حضرت فرماتے آپ اصل سے مسلمان ہیں. اصل سے مسلمان یعنی کب سے؟ عالم ارواح. عالم ارواح سے مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، اس وقت سے مسلمان ہے. مطلب یہ کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذات اعلی حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہے. اگر نبی کے بعد امت میں اگر کسی نے سب سے پہلے نماز پڑھی تو وہ علی کی ذات ہے. اس روئے زمین پر نبی کے بعد اگر کسی نے پہلی نماز پڑھی ہے تو وہ علی کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوموار کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور منگل کے دن حضور کے ساتھ علی نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے. اور اس میں روایت میں نقل کی گئی ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کی. حضرت عباس فرماتے زمانے جاہلیت میں یعنی کہ جب وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے اس سے پہلے کی بات ہے کہ مکہ کے کچھ رئیس اور حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے. جب سوموار کو حضور نے اعلان نبوت فرمایا
اسی کے بعد کی بات ہے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم سب مکہ کے خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے تھے، اچانک 3 شخص آئے، ایک مرد آگے کھڑے رہے، ایک شہزادہ اس مرد کے تھوڑا پیچھے کھڑا رہا، اور ایک عورت تھی جو شہزادے کے بھی پیچھے کھڑی رہی، اور تینوں نے الگ کیفیت سے عبادت کی۔ لوگ دیکھ کر کرنے لگے کہ یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت عباس کہہ رہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، قریب جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، امام الانبیاء تھے، پیچھے مولا علی تھے، اور ان کے پیچھے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ لہذا نبی کے بعد اگر کائنات میں سب سے پہلے کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ حضرت علی کی ذات ہے، اور حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا۔ حضور نے یہ بھی آپ سب سنے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے کہتے ہیں کہ چچا ابو طالب کے وہاں عیال بہت کثیر ہے، اور حالات ایسے ہیں، کیوں نہ ہم ان کا بوجھ ہلکا لے، ایک ایک شہزادہ اپنی کفایت میں لے لے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ لہذا حضرت امیر حمزہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کی عیال کثیر ہے، آپ کی آل کثیر ہے، اور حالات ایسے ہیں، تو لہذا ہم ایک ایک شہزادہ آپ کا لینے آئے تھا کہ آپ پر تھوڑا بوجھ کم ہو۔ تو جناب ابو طالب نے کہا عقیل میرے لیے چھوڑ دو، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی جو شہزادہ تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ لہذا حضرت امیر حمزہ نے حضرت جعفر کو لیا، اور حضور نے 2 زانوں ٹیک کر اپنی باہوں کو پھیلایا، مولا علی دوڑتے ہوئے آئے اور سینے سے لپٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا کو بچپن ہی میں حضور نے اپنی کفایت میں لے لیا، حضور ہی پرورش کر رہے، اور پھر جیسے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے حکم ہوتا حضور تبلیغ کرتے رہتے۔ جب یہ حکم ہوا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا جائے، اسے اللہ کے توحید کا پیغام پہنچایا جائے، حضور آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، آپ کو نذیر بھی بنایا ہے، خوشخبری سنانے والا بھی بنایا ہے، اور ڈر سنانے والا بھی بنایا ہے۔ لہذا مولا علی شیر خدا کو حضور نے فرمایا علی 9-10 سال کی عمر ہے مولا علی سے کہ شہزادے ہیں 9-10 سال کے، کہا علی جاؤ۔ علی کلمہ پڑھے، لیکن میں نے کہا اصل سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جبکہ آدم بھی نہیں بنے تھے، تو اسی طرح حضور دنیا میں آئے، تشریف لائے، اور 40 سال عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان 40 سال کے بعد اگرچہ فرمایا لیکن نبی پہلے سے تھے، تو علی اگرچہ 9 یا 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھے، اعلیٰ حضرت فرماتے مسلمان و ازل سے تھے۔ اور اس پر ایک تحقیق بھی اعلیٰ حضرت کی سامنے آئی ہے کہ کسی نے اس امت کو، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ امت کے علماء کو یہ تنقید کی تھی کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ علی سلطان الاولیاء ہے، جب تک علی کی سند نہ لگ جائے کسی کو مقام ولایت نہیں ملتی، یعنی علی ولایت کی خیرات بانٹتے ہیں۔ تو چلو ہم مانتے ہیں کہ اس امت کے اولیاء کو علی کی سند ولایت ملی ہے، تو کیا اگلی امت کے اولیاء کو سند کون دیتا تھا؟ کہتے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ سارے نبیوں کو نبوت ملی، وہ مصطفیٰ کے صدقے ملی، چلو ہم نے مان لیا آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ مصطفیٰ کے صدقے ملی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جب یہ نبوت سب کو ملی ہے، صدقہ ہے مصطفیٰ کا، تو ہر نبی کی امت میں ولی رہتا، اور اس امت کے ولیوں کو اگر علی کی خیرات ملی، علی کی سند ملی، مقام ولایت ملا، تو اگلی امت کے نبیوں کے ولی کو سند کون دیتا؟ تو اس کا جواب بھی بریلی کا امام دے رہا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں جس طرح نبی کے صدقے سارے نبی بنے ہیں، اسی طرح ہر نبی کی امت کا ولی بھی علی کے صدقے بنا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب علی دنیا میں آئے بصری لباس پہن کر تو علی سند دے رہے تھے، اور جب تک علی بصری لباس پہن کر نہیں آئے تھے تو علی کی روح سند کے رات بات رہی تھی، علی کی روح بھی ولایت کی سند کی خیرات بات رہی تھی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ تو بہت سی ایسی تحقیقات ہے کہ علی اصل سے مسلمان ہے، یہ تو ظاہر میں کلمہ 9-10 سال کی عمر میں پڑھا ہے،
شیر خدا 10 سال کی عمر حضور نے فرمایا علی جا فلاں بن فلاں کو بلا کر لاؤ، ابو جہل کو بلا کر لاؤ، ابو لہب کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لاؤ، خاندان والوں کو بلایا گیا، مولا علی شیر خدا سب کو بلا کر لایا، کہا چلو حضور کے وہاں دعوت ہے، پہلے دعوت رکھی، پھر جو ہے حکم سنایا تھا، سب نے بہت مزے سے کھا لیا حضور کے گھر پر دعوت، اور پھر حضور نے اللہ کی توحید کا پرچم پیغام سامنے سنایا، نذیر اور بشیر بن کر سب کچھ حضور نے سنایا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں یقین میں تھا اور کھجور کھا رہا تھا، کیا فرماتے علی؟ میں کھجور کھا رہا تھا۔ اب حضور نے جب سب کو توحید کا پیغام دیا، بشیر نذیر بشارتیں بھی سنائی، ڈرایا بھی، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، بس کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے، کوئی اسے دیکھتا ہے، کوئی مسکراتا ہے، وہ کوئی ایسے کرتا ہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ حضور مایوس نہ ہو جائے۔ مولا علی فرماتے میں نے آدھی کھجور کو ایک طرف رکھا، اب سارے بڑے بڑے بیٹھے تھے، میں دکھتا بھی نہیں تھا، بچپن کا عالم تھا، تو میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنی انگلیوں پر کھڑے ہو کر کہا حضور کوئی ساتھ دے نہ دے علی آپ کے ساتھ ہے، ساتھ دے یا نہ دے علی آپ کے ساتھ ہے۔ اور کیسا ساتھ؟ بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، خندق میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ خیبر تک حضور کے ساتھ ہی ساتھ علی نظر آ۔ اب مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان نثاری دیکھو ان کی بہادری، ان کی عبادت، صاحب نزہت المدارس یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ ماں خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، شب جمعہ تو پورے ہفتے میں بہت عظمت والی رات ہوتی ہے، لیکن علی اس رات سوئے رہتے ہیں، آپ کچھ انہیں کہو کہ اس رات کی عبادت کریں۔ تو نبی مسکرا کر فرماتے فاطمہ تم نہیں جانتی جب علی وہ رات سو جاتے ہیں نا تو اللہ اس کی روح کو سبز پرندے کی شکل عطا فرماتا ہے، اور وہ پرندہ ایک ہی رات کے اندر ساتوں آسمان میں گشت کرتا ہے، اور آسمان میں ایک بھی بارش ایسی جگہ نہیں رہتی جہاں علی کی روح جا کر عبادت نہ کرتی، یعنی کہ ساتوں آسمان میں علی ہر شب جمعہ عبادت علی کی روح کرنے چاہتی ہے۔ تو علی کی عبادت، اس بات سے اندازہ لگائیے مولا علی شیر خدا کی عبادت کا کیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کہاں تک آپ کی فضیلتوں میں حدیث، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور یہ رب کی طرف سے حکم آیا تھا، یہ بات بھی آپ مختصر مجلس میں غالباً سنے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ فرما تھے، ظہر یا عصر کا وقت تھا، غالباً ظہر ہی کا وقت تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت کے قریب تھے، صحابہ کی انجمن ہے، اندازہ لگائیے کتنے صحابہ ہو، تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے اس مسجد کے اندر۔ ایک سائل آیا جس کا سوال تھا، سوال نہ کوئی سمجھ پایا نہ کوئی پورا کر پایا، اب وہ جہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، قریب میں مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے، مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بندہ آنکھوں کو نم کر کے عرض کر رہا ہے اے رب تیرے حبیب کی مسجد میں آیا ہوں، تیرے حبیب کے صحابہ بھی ہیں، میں کس طرح سوال کروں انداز نہیں، سوال کروں انداز بھی نہیں، اور کرتا ہوں بیان تو کچھ ہوتا بھی نہیں۔ اور مولا کائنات حالت نماز میں وہ ساری بات سن رہے، جیسے ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سے کھڑے ہوئے اور آپ نے قوما فرمایا یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ، تو اشارہ کیا اس طرح کہ ہاتھ سے انگوٹھی اتار لیں، ہاتھ سے انگوٹھی اتار لیں۔ حضور سارا منظر دیکھ رہے ہیں،
हुजूर सारा मंजर देख रहे हैं। वो इशारा साहिब समझ गया। जब मौला कायनात मौला अली शेर खुदा तहमीद पढ़ते हैं रब्बना लकल हम, तो उसने अंगूठी उतार ली और अपना काम हो गया, नमाज मुकम्मल हो गई। नबी आखिर ज़मा सारा मंजर देख रहे थे। जैसे ही नमाज खत्म हुई, अल्लाह के हबीब ने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरे लिए आसानी फरमा और मेरे लिए मेरे घर वालों में से कोई ऐसा वजीर फरमा जैसा कि हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का भाई तो था लेकिन वजीर बनाया था, वैसा किसी को वजीर मुंतखब फरमा। अभी इतना दुआ करना था कि अल्लाह तबारक व तआला के जिब्राइल फरिश्ते मुकर्रम हजरत जिब्राइल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब कदीर आपको सलाम भेज रहा है और अली को उसी तरह आपका वजीर बनाया जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम को मूसा का वजीर बनाया। और हुजूर फरमाते थे, इस अली के इस अमल से हुजूर इतना खुश हुए कि हुजूर ने फरमाया, जिस तरह जमीन पर मेरे दो वजीर हैं, आसमान में मेरे दो वजीर हैं। तब इस हदीस में हुजूर चारों यार की फजीलत बयान करते, सुनिए, चारों यार की हुजूर फजीलत बयान करते थे। फरमाते हुजूर कि जिस तरह जमीन पर मेरे दो वजीर अबू बकर और उमर है, आसमान पर मेरे दो वजीर जिब्राइल और मिकाईल है। फिर हुजूर फरमाते हैं, हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई साथी होगा, जन्नत में मेरा साथी मेरा उस्मान होगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन मकाम महमूद पर मुझे खड़ा करेगा और लिवाउल हम्द मेरे हाथों में अता फरमाएगा और कसम खुदा की मेरा लिवाउल हम्द ऐसा होगा जहां सारी नबी की उम्मत उस लिवाउल हम्द के मातहत होगा और लिवाउल हम्द अगर कोई उठाया होगा तो वो मेरा अली होगा। लिवाउल हम्द अगर कोई उठाया होगा तो वो मेरा अली होगा। तो इस हदीस में हुजूर ने चारों यार की फजीलत, जिस तरह जमीन पर अबू बकर और उमर की फजीलत बता रहे, जन्नत में हर नबी का कोई साथी होगा, मेरा साथी उस्मान होगा और लिवाउल हम्द जो अल्लाह हुजूर को झंडा अता फरमाएगा और मकाम महमूद पर हुजूर को खड़ा किया जाएगा। आका फरमाते, मेरा झंडा अगर कोई उठाएगा तो वो मेरा अली होगा। तो मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की फजीलत बेशुमार हदीस पाक है। अल्लाह ने आपको बाबुल मदीनतुल इल्म, इल्म का शहर का दरवाजा, हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वलियु बाबूहा, अना दारुल हिकमत वलियु बाबूहा। हुजूर अकरम फरमाते, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको किसे खिताब से अता फरमाते, मौला अली फरमाते, मुझे ये खिताब सबसे प्यारा है कि एक दिन आप मस्जिद नबी में बगैर फर्श के जो है आराम फरमा रहे थे, आपकी पुष्ट पर मिट्टी लग गई तो हुजूर तशरीफ लाए, अपने हाथों से झाड़ते और फरमाते, कुम या अबा तुराब, खड़े हो जाओ या अबू तुराब। अबू तुराब का मतलब ऐसे लोगी माना से देखा जाए तो मिट्टी का बाप, लेकिन यहाँ पर अर्थ ये लिया जाएगा, ए मिट्टी वाले खड़ा हो जा। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते, मुझे असदुल्लाह शेर खुदा चाहे जितना खिताब मिला लेकिन मुझे अपना अबू तुराब नाम वाला खिताब बहुत पसंद है, इसलिए कि आमीना के लाल ने मुझे अता फरमाया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बेशुमार फजीलतें बयान करते हैं। अब इल्म भी देखो मौला अली शेर खुदा का, आए दिन हम सुनते रहते हैं, वो ऊंट वाला वाकिया, वो रोटी वाला वाकिया, अली के फैसले भी निराले होते हैं। ऊंट वाला वाकिया के बंदा 17 ऊंट लेकर आया और आकर कहता है, अली 3 लोग हैं और ये 17 ऊंट है, सबको तकसीम करना है। एक कहता है कि इसमें से आधे ऊंट मेरे, एक कहता है कि इसमें से तीसरा मेरा भाग है और एक कहता है कि इसमें से 9वां मेरा भाग है, बगैर काटे हुए अली से तकसीम कर दो। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुस्कुराकर फरमाते अपने खादिम से, जाकर मेरा एक ऊंट ले आओ। एक ऊंट लाया गया, 70 वाली कतार में खड़ा कर दिया। ऊंट कितने हो गए? 18। मौला अली शेर खुदा फरमाते, कौन कहता है पहला इंसान के आधे ऊंट तेरे हैं, आगे बढ़ और 18 के आधे यानी 9 लेकर चला जा। दूसरे को बुलाया, कहा तू कितने कहता है? कहा हुजूर मेरे तीसरा हिस्सा है। कहा 18 से गिनती लगा, तीसरा हिस्सा यानी 6 लेकर तू निकल। 9 वो ले गया, 6 ये ले गया, बचे
3, 15 चले गए, 3 बचे। अब मौला अली शेर खुदा फरमाते कहाँ गया तीसरा? कहा हुजूर मेरा 9वां भाग है। मौला अली शेर खुदा फरमाते 18 का 9वां भाग 2 होता है, 2 तू लेकर चल। मौला अली फरमाते खादिम मेरा ऊँट ले जा वापस रख दे। तो ये हजरत अली के फैसले। वो रोटी वाला भी बहुत मशहूर है, एक और अजीब व गरीब फैसला भी सुनाना है। रोटी वाला भी आप सुने, लेकिन ईमान ताजा करिए। कभी कभी कहते हैं एक ने एक सुनते जाओ, ईमान ताजा भी होता जाएगा, मोहब्बत और बढ़ती जाएगी। मौला अली शेर खुदा के जमाने में वो 2 आदमी रोटी लेकर जा रहे थे सफर में, एक के पास 5 थी, एक के पास 3 थी, 8 होती थी। जब खाने के लिए बैठे तो तीसरा आ गया मेहमान बनकर। दोनों ने कहा आओ ये भाई बैठिए। अब तीनों ने मिलकर खाया। आने वाले मेहमान के पास कुछ नहीं था, 8 रोटी में तीनों ने खाना खा लिया। मेहमान जब जाने लगा तो उसने 8 दिरहम निकाल कर कहा कि लो आपस में तकसीम कर लेना। तो जिसके पास 5 रोटी थी उसने 5 रखे और सामने वाले को 3 दिया कि तेरी 3 रोटी थी तो तू 3 रख। अब 3 वाला सवाल करता है नहीं आधे आधे बांटेंगे, 4 में और 4 तू। अब वो पहले वाला कहता है कि फैसला अली ही करेंगे, बेहतर फैसला अली ही करेंगे, चलो। तो मौला अली शेर खुदा के दरबार में आए 2 लोग, 5 और 3 रोटियां हैं, हिसाब करवाने 8 दिरहम लेकर। तो मौला अली शेर खुदा ने सारा मंजर सुन लिया, सारा सवाल। मौला अली उसे फरमाते 3 रोटी वाले से कि तुझे 3 मिले ना तो चुपचाप ले ले, अगर हिसाब कराऊंगा तो 1 मिलेगा। क्या कहा? 3 मिलते तो खामोशी से ले ले, हिसाब कराऊंगा तो 1 ही मिलेगा। तो कहने लगा हजरत अली से अगर हिसाब करवा दीजिए, आपके हिसाब में अगर 1 ही आता होगा तो 1 ही लेकर चला जाऊंगा। मौला अली फरमाते देख सोच ले, अगर हिसाब करवाऊंगा तो फिर 1 ही मिलेगा। कहा अली कबूल है। मौला अली शेर खुदा फरमाते बताओ रोटी कितनी थी? कहा 5 मेरी, 5 उसकी, 3 मेरी। कहा कितनी हुई? कहा 8। कहा खाने वाले कितने? कहा 3। कहा हर रोटी का 3-3 टुकड़ा करो, कितनी रोटी के टुकड़े हुए? 24। मौला अली शेर खुदा फरमाते हर बंदे ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाए, थोड़ा भी बोला 8-8 टुकड़े खाए। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते तूने भी 8 खाए, तेरे साथी ने भी 8 खाए, आने वाले मेहमान ने 8 खाए। अब उसके 5 थे तो 5 के 3 टुकड़े करो तो 15 हो गए। तो 15 में से 8 उसने खाए, 7 मेहमान को खिलाए। तेरी तो 3 ही थी, तो 3 के अगर 8 टुकड़े 3-3 टुकड़े करो तो 9 हुए, उसमें से तो 8 तू खा गया, 1 ही मेहमान को खिलाया है, तो 7 उसको दे दे, 1 तू लेकर चला। तो ये मौला अली शेर खुदा के फैसले। एक मरतबा यमन से एक फैसला आया। मौला अली शेर खुदा कूफा की सरजमी पर थे, यमन से एक फैसला आया। फैसला भी कैसा था कि यमन में किसी ने एक खड्डा खोदा था। ये भी गाजीपुर में मुख्तसर मजलिस में बयान कर चुका हूं, जो सुने हो अगर याद हो तो। मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मैंने भी, अब जब मुझे याद नहीं बयान करने वाला तो फिर सुनने वाले को किस तरह याद होगा। अब सुनिए, यमन का वो फैसला था। यमन से 4 कबीलों के ताल्लुक से फैसला आया। करीब था कि उस 4 में तलवारें उड़े, खून रेजिया हो जाए। हुआ क्या था कि वो चारों कबीले के 4 शहजादे यमन में किसी बाग में जा रहे थे, और बाग में एक खड्डा था, खड्डे में एक शेर था, और वो खड्डा जो किया था यार, वो शेर को पकड़ने के लिए किया गया था। बस्ती वाले को शेर परेशान करता होगा, तो शेर उस खड्डे में आ गया था। और वो 4 हो गए मेरी तरह देखने के लिए पूरे जज्बाती, हम भी देखे। तो चारों शेर को देखने गए तो एक गिरा तो उसने दूसरे का पैर पकड़ा, दूसरा गिरा उसने तीसरे का पैर पकड़ा, तीसरा गिरा उसने चौथे का पैर पकड़ा। एक तो गया, दूसरे को भी लेता गया, दूसरा तीसरे को भी लेता गया, तीसरा चौथे को भी लेता गया। और जब जनाब 4 हो गए तो फिर शेर ने तो अपना काम कर दिया, चीर फाड़ कर रख दिया। अब चारों लोग मर गए, तो चारों कबीले के लोगों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। पहले वाले के माँ बाप के पास दूसरे वाले आए, हमारा बेटा मर गया, तो कहता है हमारा भी तो मरा है। तो दूसरे वाले के पास तीसरे वाले आए कि तुम्हारा नहीं मरा, वो मेरे वाले को भी लेता गया। अब ऐसे झगड़े शुरू हुए। अब किसास किससे लिया जाए या दियत किससे ली जाए? किसास किससे लेता है? कहा जाता है खून का बदला खून। अगर किसी ने कत्ल किया तो जिसको कत्ल किया उसके घर वाले कत्ल करने वाले को कत्ल कर दे, इसे किसास कहते हैं। या दियत, जिसे कत्ल किया गया
اس کے گھر والے کچھ رقم لے لے کہ بھائی 5 لاکھ دے دے، مثال کے طور پر بات ہوتی ہے، 5 لاکھ دے دے سمادھان ہو جائے، تو اسے دیت کہتے ہیں۔ یا تو دیت بھی کس سے لیا جائے اور قصاص بھی کس سے لیا جائے؟ مرے تو چاروں مرے ہیں۔ اب قریب تھا کہ چاروں میں جھگڑے ہو تو کسی نے کہا چلو کوفہ چلے جائیں، مولا علی شیر خدا جلوہ فرمائے، وہ فیصلہ فرما دیں۔ تو مولا علی شیر خدا سب کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جس نے کھڈا کھودا ہے نا اسے لے آؤ۔ کیا کہا؟ جس نے کھڈا کھودا ہے اسے لے آؤ۔ اسے بلایا گیا، کہا تو نے کھڈا کھودا؟ کہا تیرے کھڈے کھودنے کی وجہ سے چاروں شہزادے مرے تو ہی دیت دے گا۔ تو چاروں میں سمادھان ہو گیا، ہاں اب آپ سے چھوڑو اور پکڑو اس کو، کھڈا اس نے کھودا تھا، اس کو پکڑو۔ مولا علی شیر خدا سمجھ گئے کہ اب یہ تو چاروں اس پر ٹوٹ پڑیں گے، تو حضرت علی نے اور فیصلہ آسان فرما دیا کہ اب یہ چاروں کو دیت دے گا سکی تو یہ بیچارہ کنگال ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سب نے کہا کہ ہم کو 1-1 لاکھ دے دو، 1-1 لاکھ دے دو، تو اب اس کو 4 لاکھ دینا پڑے گا، لیکن حضرت علی نے 2 لاکھ میں معاملہ سلجھا دیا۔ 2 لاکھ بھی نہیں، 2.25 لاکھ، 2.25 لاکھ جیسے قریب قریب آپ نے جو ہے 2 لاکھ کے قریب قریب معاملہ سلجھا دیا۔ وہ کیسے سنی؟ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کہ پہلا گیا، اگر اکیلا چلا جاتا تو 3 بچ جاتے، تو وہ دوسرے کو لے گیا، اس کا یہ قصور۔ دوسرا چلا گیا، اگر تیسرے کو نہ پکڑتا تو وہ 2 جاتے، 2 بچ جاتے، اس نے تیسرے کو لیا تو یہ دوسرے کا قصور۔ تیسرا گیا تو چوتھے کو لیتا گیا، اگر نہ لے جاتے تو وہ بچ جاتا، یہ تیسرے کا قصور، لیکن چوتھے کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ چوتھے کا کوئی قصور نہیں تو چوتھے والے کو پوری دیت دی جائے، یعنی پورے پیسے دیے جائے۔ اب چوتھے والے کو جو تیسرا لے دیا گیا تھا تو اس کو تیسرا حصہ دیا جائے، تیسرے والے کو دوسرا لے گیا تھا تو اس کو دوسرا حصہ دیا جائے، اور دوسرے والے کو پہلا لے گیا تھا تو پہلے والے کو 1 حصہ دیا جائے۔ تو معاملہ سلجھ گیا۔ لوگوں نے کہا علی واہ تیرے فیصلے تو دیکھو، تو صحابہ نے کہا یہ علی اپنی زبان سے فیصلے نہیں فرماتے، آقا نے فرمایا علی جو فیصلہ فرماتا ہے وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا، اور آپ کی بازو کی ہمت تو بہت مشہور ہے، فاتح خیبر، کہ جب خیبر کا یہ جنگ واقع ہوئی، تاریخ میں لکھا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود 7 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کرتے رہے۔ روزانہ صبح جنگ ہوتی، شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہ نکلتا۔ 7 دن کے بعد حضور نے فرمایا کل میں ایسے صحابی کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے اسی کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائی۔ شام ہوئی، سارے صحابہ رات بھر کروٹ بدلتے کہ کل علم ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے، کل علم ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ حضور کے دربار میں حاضر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت کو یہاں وہاں منتشر یعنی پھیلایا، دوڑایا۔ علی نظر میں آئے تو حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آنسو بے چشم ہے، آنکھوں درد کر رہی۔ حضور نے فرمایا علی کو بلا کر لا۔ جب مولا کائنات مولا علی سے خدا تشریف لائے تو حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا حضور آنسو بے چشم ہے، آنکھیں درد کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ اور یہ تو حضرت علی کی آنکھوں میں اللہ کے حبیب نے یہ آنسو جو ہے اپنا لعاب دہن لگایا، لیکن تاریخ میں یہاں تک لکھا گیا ہے مولا علی شیر خدا کی سب سے پہلی ایذا بھی حضور کا لعاب دہن تھا۔ اور ایک موقع پر جب حضرت علی حضور کے ہاتھوں میں تھے اور رو رہے تھے تو حضور نے اپنی زبان پاک علی کے ہونٹوں میں عطا فرمائی تھی۔ اب بلا یہ لعاب دہن کا عالم تو بغداد کے تاجدار کا دیکھو، وہ بغداد میں تقریر کرتے تو ان کی تقریر شام، یمن اور مصر والے سنا کرتے تھے۔ یہ پاور کہاں سے آیا؟ وہی لعاب دہن کی برکت تھی۔ تو جب سردار اولیاء کے پاور میں اتنا کمال ہے تو سلطان الاولیاء کے پاور میں کتنا کمال رہا۔ تو مولا
کائنات مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں حضور نے اپنا لوا کے دھن عطا فرمایا تو شفا مل گئی. حضور نے فرمایا علی یہ قلم یہ الگ لو اور جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ. مولا کائنات مولا علی شیر خدا جب اترے میدان میں مرہم نام کا بہادر آیا جو آ کر اپنے اپنے پیترے دکھانے لگا, نہ جانے کیسے کیسے اشعار بولنے لگا. اے بھتیجے, پہلے کہتا ہے حضرت علی کو, اے بھتیجے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میرا نام مرہم ہے اور جہاں میرا گھر ہے میرے خوف کی وجہ سے میرے گھر کے پاس کوئی اپنے جانور کو بھی نہیں چراتا, کسی کی اتنی ہمت نہیں, اور تو میرے مقابلے میں آیا. یہ کون مرہم جس نے اپنے پورے جسم پر لوہے کا لباس پہنا ہے, لوہے کی ذرا تو ہے, ٹوپی بھی لوہے کی ہے, صرف آنکھیں ہے اور منہ نظر آ رہا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے تیرا بیان ختم ہوا تو اب سن لے, میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر کچھار کا وہ سیب ہے وہ تانے پر چیر پھاڑ کو رکھ دیتا ہے. باتیں بند کر اور مقابلے کے لیے تیار ہو جا. مرہم جو ہے اپنی تلواروں کے وار کرتے رہا, حضرت علی اس سے بچتے رہے. آخر حضرت علی نے اپنی ذوالفقار حیدری ایسی ہواؤں میں لہرائی اور مرہم پر ایسا وار کیا بجلیوں کی طرح کہ اس کے لوہے کے جسم کو پھاڑتا ہوا سر کو تن سے جدا کیا. تاریخ میں لکھا جاتا ہے مرہم کا سر ہواؤں میں کتنا اچھلا پتا نہیں, آسمان کی طرف اچھلتا ہوا ہی جا رہا تھا. تو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے تن سے اس کے سر کو جدا کر دیا. مرہم زمین پر تڑپتا ہوا. پھر حضرت علی آگے بڑھتے گئے اور صحابہ سے کہتے جاؤ اور خیبر کے اندر داخل ہو جاؤ. صحابہ کرام کہتے علی دیکھتے رہی ہو خیبر کا قلعہ دروازہ بند ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا اپنے داہنے ہاتھ میں جو تلوار تھی اسے بائیں ہاتھ میں لیا اور جا کر ہلانا شروع کیا اور ہلا کر اتنا دیر تک اٹھایا 600 صحابہ جب تک داخل نہ ہو گئے. اب اندازہ لگائیے 600 صحابہ داخل ہونے میں کتنی دیر لگی ہوگی. علی اتنی دیر تک خیبر کے قلعے کو اٹھا کر رکھے تھے اور جب صحابہ کرام داخل ہو گئے علی نے ہواؤں میں لہرایا جیسے کہ کوئی ڈھال لہراتا ہے اور جا کر کتنے گز دور وہ خیبر کا قلعہ جا کر گرا. جب جنگ ختم ہوئی حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے جاؤ اور قلعے کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دو. 10 صحابہ گئے لیکن نہ اٹھا پائے, یہاں تک کہ 40 صحابہ گئے لیکن خیبر کے قلعے کو ایک بار برابر بھی نہ گرا سکے. صحابہ کرام نے علی سے پوچھا تھا علی یہ تیرے ہاتھوں میں طاقت کہاں سے آئی؟ علی فرماتے ہیں ہاتھ تو میرا تھا طاقت رب کی تھی, اسی لیے تو تاریخ کا ذرہ ذرہ آج بھی یہ کہتا ہے سیر شمسی ریزر صاحب خیبر سکر پر دبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام صاحب بردہ سیر یستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بارگاہ میں علی آئے تو حضور آگے بڑھے, علی کو سینے سے لگایا, پیشانی پر بوسہ عطا فرمایا اور آقا فرمایا کہ علی دیکھ ابھی جبرائیل آئے تھے اور رب نے تیرے لیے جنت سے کھجور اور دودھ کا قطرہ بھیجا. یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذات بابرکت. حضرت علی نے اب خیبر کا دروازہ صحابہ کی طاقت تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے 100 پہلوان کی طاقت ایک طرف اور نبی کے ایک صحابی کی طاقت ایک طرف. تو اگر 40 صحابہ گئے ہوں گے تو اس زمانے کی تقریباً کتنے 4000 پہلوانوں کی طاقت, وہ بھی دروازے کو ہٹا نہ سکی. تو علی کتنی دیر تک دروازہ اکھاڑ کر ہاتھ میں رکھا. 600 صحابہ جب تک قلعے میں داخل نہ ہو گئے تب تک علی پکڑ کر رکھے تھے. تو کتنی طاقت اللہ نے حضرت علی کے بازو میں عطا فرمائی. اب آخر سنیے مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور ان 3 یار کی بس مختصر محبت سن لیجیے. آج جو ہے ہمیں الجھایا جاتا ہے کہ آپ سے آپس میں ان کی محبت نہیں اور حضرت علی کا ہاتھ مار لیا, نہ جانے کیسی باتیں کرتے ہیں. سنیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جب حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد کی بات ہے,
ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہے. جب فجر کی نماز ختم ہوئی تو ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ جو جن کا دروازہ مسجد نبی کی طرف تھا، فرماتی ہے کہ میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ میرے والد ابو بکر صدیق امیر المومنین جو بنے تھے وہ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کی طرف بیٹھ گئے جس طرح حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے. لیکن صحابہ کرام آتے ابو بکر صدیق سے کچھ پوچھتے ہیں تو ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، لیکن دیکھتے کسی کے سامنے نہیں، دیکھتے ایک کے سامنے ہی تھے. بس ایسے ہی تک کی بات ہے. عمر آئے، سہیب رومی آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، پوچھ رہے تو نظر کہیں جمی ہے، جواب کہیں اور دیا جاتا ہے. بہت مدت تک یہ حال رہا. کچھ وقت گزر گیا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ میں تشریف لے گئے سلام کلام کے لیے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ امیر المومنین میرے والد بات سمجھ میں نہ آئی، آپ بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان لیکن دیکھتے کسی اور کو ہی تھے. لوگ آتے آپ کو جواب سوال پوچھتے آپ جواب بھی دیتے، لیکن دیکھتے کس کی طرف تھے آپ ٹک ٹک کی بات کر. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں عبادت کر رہا تھا. کیا فرما رہے؟ میں عبادت کر رہا تھا. کہا بیٹھے بیٹھے کون سی عبادت؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. میرے سامنے علی بیٹھا تھا، بس میں علی کو دیکھ کر حضور کا وہ قول یاد کرتا جا رہا تھا اور اللہ کی عبادت کیا جا رہا تھا. تو ایسی محبت. اور اسی طرح ایک مرتبہ حضور کی محفل لگی ہے، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے یعنی قریب میں آپ کی یہ گھٹنا ہے حضور کے گھٹنے سے اس طرح ٹچ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. محفل لگی تھی، مولا کائنات ابھی کسی کام کاج کی وجہ سے باہر تھے. حضرت علی کو آنے میں تاخیر ہو گئی. جب حضرت علی قریب آئے تو صحابہ کرام اس ہوش اور آواز سے بیٹھتے تھے حضور کی محفل میں کہ اگر ان کے سر پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا، یعنی ایسے جیسے مورتیاں بیٹھی ہیں. حضرت علی نے یہاں وہاں دیکھا، جگہ نہیں تھی. ابو بکر صدیق دیکھ رہے کہ علی آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کیا، اس طرف اشارہ کیا تو علی آتے بھی جا رہے، ابو بکر نہیں. یہ دیکھو ایک ہوتا ہے نا ادب کا لحاظ، ہمارے یہاں بھی بڑے چھوٹے آتے تو اشارہ کیا آج یہاں بیٹھی. ابو بکر صدیق اشارہ کرے، حضرت علی نہیں ہے. جیسے ابو بکر صدیق کے پاس حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے پاس بٹھا دیا. حضور جو بات فرما رہے تھے وہ فرماتے فرماتے رک گئے. حضور نے اپنا ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کو پاس بٹھایا، بیٹھ جا، اور فرمایا ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانا کرتے ہیں. کیا کہا؟ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانا کرتے. اس جملے میں حضور نے بہت کچھ کہہ دیا. علی بھی قدر والے، ابو بکر تو بھی قدر والا، اور تو اتنا قدر والا ہے کہ علی کی قدر تو بھی جانتا ہے. تو یہ آپسی محبت. اور ایک موقع پر یہ تو بہت مشہور ہے، غالباً دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق اور مولا کائنات دونوں اپنے گھر سے نکلے. کہاں؟ حضور کے دیار پر جانے کے لیے. جیسے ہی جا رہے تھے حضور کے در کے قریب دونوں مل گئے. حضرت ابو بکر نے کہا ارے علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا ایک ہی ٹھکانا ہے ہمارا. تو ابو بکر صدیق کا الحمدللہ میں بھی وہیں جا رہا. دونوں چلتے گئے. جیسے ہی حضور کا گھر کا دروازہ آیا تو دونوں رک گئے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی آگے بڑھیے، دستک دے. علی کہتے ہیں نہیں آپ آگے بڑھو، دستک دو. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں آپ آگے بڑھیے اور دستک دے. حضرت علی نے کہا نہیں میں کہتا ہوں نا آپ آگے بڑھو. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی میں اس انسان سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بہترین عورت کا نکاح بہترین مرد کے ساتھ کر دیا، یعنی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. تو علی تم اتنے بہترین ہو، میں تم سے کیسے آگے بڑھوں؟ تو علی نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو میں نے بھی تو سنا ہے کہ حضور نے فرمایا نبی و رسول کے بعد کائنات میں ابو بکر کے سوا کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر سورج طلوع نہ ہوا، سورج طلوع ہوا ہو. یعنی تم اتنے فضیلت والے ہو تو میں تم سے کیسے آگے بڑھ سکوں؟ تو
تو ابو بکر صدیق کہتے علی میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہو، یوسف کے حسن کو دیکھنا ہو، موسیٰ کی نماز کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کے زور و تقویٰ کو دیکھنا ہو اور محمد کی تصویر دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے۔ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں علی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہو، موسیٰ کی نماز دیکھنا ہو، یوسف کے حسن کو، عیسیٰ کے زہد کو اور نبی کی تصویر دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے۔ بھلا تمہارا مقام اتنا ہے میں کیسے آگے بڑھوں؟ حضرت علی نے فرمایا اچھا تو میں نے تو بھی سنا ہے، حضور نے فرمایا جس کو میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو نا وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ بات ہوتی گئی، بات ہوگی تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا علی میں نے بھی سنا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کا دن قائم ہوگا، علی اور اس کی ذریت اونٹ پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئے گی، اہل محشر کہے گا اب یہ کون نبی آ رہا ہے؟ تب رب کی طرف سے آواز آئے گی یہ نبی نہیں، نبی کا چہرہ داماد اور ولیوں کا سلطان آ رہا ہے۔ کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے کہا تو میں نے بھی تو سنا ہے حضور نے فرمایا علی قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے تجھے پکار پکار کر کہیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو، ابو بکر مجھ سے داخل ہو، بھلا میں تجھ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو اب ابو بکر صدیق نے کہا میں نے بھی تو سنا ہے خیبر والے دن اللہ اتنا تجھ سے خوش، نبی کے صدقے تیرے لیے جنت سے کھجور اور دودھ کا تشت نازل فرمایا۔ میں کیسے نازل آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو مولا کائنات مولا علی سے خدا فرماتے ابو بکر میں نے بھی تو سنا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، جس نے اس کو تکلیف دی گویا اس نے میری آنکھ کو تکلیف دیا۔ ابو بکر تیرا مقام ہی کچھ ایسا ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو ابو بکر نے کہا علی میں نے سنا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے علی ٹکٹ عطا فرمائے گا، تو ٹکٹ جنت کا تقسیم کرنے والا ہے، میں علی تجھ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو علی نے فرمایا ابو بکر یہ بات اپنی جگہ مسلم تم نے سنا ہے، لیکن حضور نے مجھے یہاں تک فرمایا ہے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ یہ راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی ٹک ٹک کی باندھ کر زمین پر یہ نظارہ دیکھ رہے، رب فرما رہا ہے جبرائیل کچھ دیکھ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے مولا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام سے رب نے فرمایا جاؤ اور ابھی کو مژدہ دے دو اور دونوں کے حق میں فیصلہ فرما دو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہاں باہر دہلیز پر باتیں ہو رہی ہے اور کیا نبی نہیں سنتے تھے؟ ہوتے نا ایسے کوئی کھڑی دماغ والے ہمارا عقیدہ بگاڑنے والے۔ ارے سنو سلیمان علیہ السلام جن کو نبوت ہمارے نبی کے صدقے ہوئی، دنیا کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے بادشاہ، اور وہ ایک چونٹی کی آواز کیڑی کی آواز 9 میل یا 3 میل کے دور سن لیتے ہیں۔ کیڑی کی آواز کیا ہوتی ہے ہم نے کبھی تو سنی نہیں، لیکن کیڑی کی باتیں چونٹی کی باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام 9 میل یا 3 میل کی دوری پر سن لیا تھا۔ چونکہ انہیں کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں ہمیں کچل کرنا رہے، سلیمان علیہ السلام نے وہ سن لیا تھا۔ اب سلیمان نے کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ مسجد اقصی میں، ہمارے حضور کے پیچھے۔ ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہے اور امام بھی ہے۔ ارے جب مقتدی آواز سن لے تو امام نہیں سن سکتا، مقتدی آواز سن لے تو امام نہیں سن سکتا، یہ تو صرف ایک دلیل ہے، ایسی تو بہت سی دلیل اگر دینے پر آئے تو آ جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بات یہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ مصطفیٰ رب کے پیغام کا انتظار کر رہے تھے کہ کب رب کی طرف سے حکم چھوٹے اور پھر فیصلہ ہو۔ اب تھوڑی دیر ہوئی جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا حضور جا کر فیصلہ فرما دے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، دونوں کو سینے سے لگایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ابو بکر یہ کہتے، ابو بکر نے کہا علی یہ کہتے، حضور آپ بھی فیصلہ فرما دو، کائنات میں کون افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے علی اے ابو بکر سنو قسم اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر پوری کائنات دیکھ کر تمہارے اوصاف بیان کرے تب بھی ختم نہیں ہو سکتا، تب بھی ختم نہیں ہو سکتا۔
रखते तो तुम्हारे औसाफ क्या बयान किए जाए। तो ये सहाबा किराम, उमर फारूक आजम से भी कैसी मोहब्बत, उस्मान गनी से भी कैसी मोहब्बत। उमर फारूक आजम का आखिरी वक्त था, रो रहे थे जब मौला कायनात मौला शेर खुदा इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ लाए, तब हजरत उमर रो रहे थे। आपने सुना है ये कि आपको फिरोज नाम का जो मजूसी गुलाम था जिसने ज़ेर आलूदा खंजर से आपके पुष्ट में वार किया था, नाप से निकला था, तो उस ज़ेर की वजह से आपने जामे शहादत नोश फरमाया था। फजर की नमाज का वक्त था, आप तड़पते हुए करीब में जो मुसल्ले के पास बैठ जाते और आपके पीछे अब्दुल रहमान बिन औफ थे, उनका हाथ पकड़कर नमाज मुकम्मल करवाई। फिर आपने कहा कि मुझे उठाकर उजरे में ले जाया जाए। तो आखिरी वक्त था ना, तब हजरत अली आए तो उमर फारूक आजम बेतहाशा रोने लगे। तो हजरत अली कहते अरे उमर, तुम जैसा बहादुर इंसान रोए ये कोई अच्छी बात है, भला तुम दर्द की वजह से रो रहे हो। तो उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर, दर्द की वजह से नहीं रो रहा, बस मुझे एक बात का खौफ है कि अल्लाह मेरा अमाल कबूल फरमाएगा नहीं, फरमाएगा या नहीं, क्या मुझे जन्नती बनाया जाएगा या जहन्नमियों के साथ धकेल दिया जाएगा। और दूसरी फिक्र ये सताई जाती है, ए अली मैंने इंसाफ के साथ ये हुकूमत की है या नहीं, मुझे रब ये अगर मेरी दौरे खिलाफत में कुत्ते को भी ठेस आई होगी ना तो रब मुझसे उसका भी हिसाब लेगा, मैं इसी खौफ से रो रहा हूँ। तो हजरत अली फरमाते उमर खौफ मत खा, कल कयामत के दिन अली तेरे इंसाफ की शहादत देगा। जब इतना कहना था हसन और हुसैन भी उछले और कहा उमर फारूक आजम मत घबराइए, हसन और हुसैन भी नाना की बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह आपका उमर अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत कायम करके आ रहा। उस्मान गनी की मोहब्बत, तो जब हजरत अली का मां खातून जन्नत के साथ निकाह होना था तो हुजूर ने फरमाया अली क्या कुछ इखराजात भी है। हजरत अली ने अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, बस एक जीरा है एक तलवार है। तो हुजूर ने फरमाया मुख्तसर सुनते, तलवार की जरूरत रहती है, जीरा की जरूरत नहीं, जाओ जीरा बेच कर लाओ ताकि कुछ इखराजात भी चाहिए ज़ुवाती जिंदगी गुजारने के लिए। तो हजरत अली शेर खुदा गए जीरा को मदीना की मंडी में बेचने के लिए। आपने कीमत लगाना शुरू की, लोग कीमत लगा रहे, आखिर में कुछ कीमत हुई। अभी वो लेने वाला एक लाख उतने में हजरत उस्मान गनी अपने कुछ खादिम के साथ से वहां गुजरे। आपने पूछा क्या हो रहा है, हजरत अली अपनी जीरा बेच रहे। कहा कितने में, तो बहुत कम कीमत में। तो हजरत उस्मान गनी कहा अली रुक जाइए, मैं आपकी जीरा खरीदना चाहता हूँ। भीड़ को चीरते हुए हजरत उस्मान गनी आगे आए, अपनी जेबें टटोलना शुरू किया। खादिम को तुम्हारे पास कुछ हो तो निकालो, यानी इकट्ठा किया तो 480 दिरहम निकले। कितने, 480 दिरहम। और अर्ज करने लगे अली माफ करना, खरीदने नहीं आया था, ये तो यहाँ से निकला हूँ, ये तो इतनी कीमत भी कम है। क्या कह रहे, देखो कितनी मोहब्बत। आज ये जो अकीदा बिगाड़ रहे कि हजरत उस्मान हजरत अली की नहीं बनती थी, उमर फारूक आजम को माज़अल्लाह जहन्नमी तक कह रहे, अबू बकर सिद्दीक ने उमर की खिलाफत अली की खिलाफत का हक मारा। अरे नादानो तुम्हें क्या मालूम, बरेली का इमाम हमें अकीदा रह रहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नावे इतरत रसूलुल्लाह की। और जिना बनेगी मुहिब्बा ने 4 यार की कब्र जो अपने सीने में 4 बाग लेकर चले। तो उस्मान गनी ने कहा ये तो यहाँ से निकला हो, अगर खरीदने आता तो कीमत और देता, बस इतना है। तो हजरत अली ने फरमाया कोई बात नहीं। 480 दिरहम लेकर हजरत अली चलते हुए। तो उस्मान गनी सोचने लगे अली को ऐसी कौन सी वजह मजबूरी आई कि ये जीरा बेचने लगे। तो हजरत उस्मान गनी ने आवाज दी अली ठहर जाइए। हजरत अली ने सोचा कि काश सौदा कैंसल होगा, या तो ये जीरा वापस दे देंगे और 480 दिरहम ले लेंगे, या कुछ नुक्स निकला होगा जीरा में। तो उस्मान गनी करीब आए, अली पहले ये तो बताओ तुम जैसा दिलेर शुजाअत का ताजदार और जीरा बेचने की ऐसी कौन सी वजह। तो हजरत अली मुस्कुरा कर कहते भाई उस्मान बात ऐसी है ना, हुजूर ने मेरा पैगाम फातिमा के साथ जो मैंने पेश किया था उसे कबूल फरमाया, फातिमा के साथ मेरी निकाह हो रही है तो इखराजात की कुछ जरूरत थी तो मैंने जीरा को बेचा। हजरत उस्मान गनी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की शहजादी के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, बहुत मुबारकबाद हो अली। अगर अली गुस्ताखी माफ हो, अगर आप बुरा न लगाओ तो ये नाचकी की तरफ से सबसे पहले एडवांस में निकाह का तोहफा देना चाहता हूँ, क्या कबूल करोगे। तो हजरत अली ने कहा देखो अगर पहले जीरा बोल देते तो यहाँ बात हो जाती। हजरत अली ने कहा
نہیں تحفہ تو قبول کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا مومن کا تحفہ قبول کرے, حضور کی سنت بھی ہے. اور عثمان تم تحفہ دو اور میں قبول نہ کرو. تو حضرت عثمان غنی نے کہا یہ زیرہ لے جاؤں گے آپ کو تحفے کے طور پہ عطا فرماؤں. حضرت علی پہلے تو رک گئے اور کیا کیا جاؤ, پہلے تو فرما دیا کہہ دیا کہ تحفہ تو قبول کرنا ہے, حضور کی سنت ہے. اب میری زیرہ مجھے یہ تحفے میں دے رہے, اب کیا ہوگا. تھوڑی دیر رک گئے لیکن پھر سوچتے اب تحفہ نہیں بھی لوں گا تو حضور کی سنت ترک ہوگی, لہٰذا تحفہ لے لیا. اب ایک ہاتھ میں اس طرح بغل میں زیرہ اور ایک ہاتھ میں درہم کی تھیلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور دیکھ رہے ارے علی زیرہ بھی لے آئے اور درہم کی بوتل بھی لے آئے. حضرت علی نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو حضور نے فرمایا علی کیا ہوا زیرہ نہیں بیچی. سب دیکھیے اب یہ ہمارا الحمدللہ ہمارے دماغ میں تو نہیں آتا کہ حضور کو نہیں خبر تھی, لیکن یہاں اگر بیان نہ ہوگا تو فضیلت کیسے بیان ہوگا. تو حضرت علی نے عرض کی حضور بات ایسی ہے کہ پورا منظر سنا ہے کہ عثمان نے خرید لی تھی لیکن جب نکاح کی بات رکھی تو عثمان نے مجھے تحفے کے طور پر واپس دی اور تحفہ قبول کرنا تو حضور آپ کی سنت ہے. حضور نے فرمایا میرے عثمان کا بھی کوئی جواب نہیں, میرے عثمان کا بھی کوئی جواب نہیں. اب مولا کائنات مولا علی سے خدا روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ عثمان کے خزانے میں اور برکت عطا فرما. علی اس دعا پر آمین کہہ رہے, امام الانبیاء دعا کر رہے اور امام الاولیاء آمین کہہ رہے. تو بھلا وہ دعا کا کیا عالم ہے. دیکھ لو آج بھی مدینہ کی سرزمین پر عثمان کی خیرات اب بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی. تو یہ صحابہ کرام اور اس کی محبت, تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. اور زنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. محبان چار یار کی قبر اس کا مطلب کیا, زنا یعنی جنت, محبان چار یار یعنی چار یار کے محبوب کی قبر زنا بنے گی جنت بنے گی. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ یعنی چاروں کی محبت کے باغ لے کر جائے گے, اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی قبر کو جنت کا ایک گوارا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں یار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, چاروں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. نبی کے تمام صحابہ اور نبی کی آل اور ذریت سے اللہ ہمیں اس محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.